الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 212 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1. لاہور سے بھائی محمد صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھ لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر 3 یا 4 رکعت والی فرض نماز یا واجب یا 4 رکعت والی سنت مؤکدہ کی دوسری رکعت میں بیٹھ کر التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا یا درود میں سے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا. اور اگر آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کو اس وقت دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا. اور اگر 4 رکعت والی نماز سنت زائدہ یعنی غیر مؤکدہ ہے تو اس صورت میں دوسری رکعت میں بیٹھ کر التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ضروری ہے. فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 459. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا کیسا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے علاوہ آپ کوئی بھی دعا نہیں پڑھ سکتے ہو. دوسرا کوئی دعا یا درود شریف پڑھو گے تو یہ خلاف سنت ہوگا. آیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا مسنون اور افضل ہے. اور اس کے علاوہ دوسری دعا اور درود شریف پڑھنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے. اس لیے کسی دوسری دعا کو خلاف سنت کہنا درست نہیں ہے. مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218. مسئلہ نمبر 3. کراچی سے بھائی نور سلیم صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر جوتے اور چپل پاک ہو تو ان کو پہن کر نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہے ورنہ جائز نہیں. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ خطبے کے دوران دعا مانگنا نیز جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ امام کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد ذکر و دعا کی اجازت نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا اور خطبے کا سننا واجب ہے. اس لیے نہ جمعے کی اذان کا جواب دیا جائے اور نہ ہی خطبے کے دوران دعا مانگی جائے. امام کی دعا پر دل ہی دل میں آمین کہی جائے. فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.